کائنات کے پر اسرار راز کیا ہیں؟ اسے ہم ایک ایپلیکیشن کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ہر کچھ عرصے بعد ایک ایپلیکیشن جو آپ اپنے موبائل میں یوز کرتے ہیں اس میں اپ ڈیٹ کا آپشن آ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی کائنات کو جیسے تیسے ہم کھوجتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے حیرت کے پہاڑ جلوگر ہو رہے ہیں۔ اس کی وسعتیں ہمیں اپنے جادو میں جکڑے جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی گہرائیوں میں ڈوبنے کے باوجود ہم اس سے بور نہیں ہو رہے۔ آج ہم 6 ایسی سائنسی سچائیوں کو سمجھیں گے جو حقیقت سے کوسوں دور دکھائی دیتی ہیں، مگر سائنس کے نزدیک ان کا سچ ہونا کوئی مشکل نہیں۔ ایس ہیلڈن نے کہا تھا، یہ کائنات اتنی پر اسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ پر اسرار ہے جتنا کہ تم سوچ سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خلا میں کیا ہے۔ خلائی اسٹیشن میں باقاعدہ لیبارٹریز قائم ہیں جہاں مختلف تجربات انجام دیے جاتے ہیں۔ مستقبل میں یہ تجربات نسل انسانی کو لمبے عرصے سفر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اسپیس میں اشیاء کی برتاؤ کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں گریوٹی کے ساتھ ساتھ ہوا بھی موجود نہیں ہے۔ مثلاً اگر خلا میں ایک جیسی دھاتوں کو نزدیک لایا جائے تو وہ ایک دوسرے سے انتہائی مضبوطی سے جڑ جاتی ہیں، کیونکہ خلا میں کوئی ہوا یا ایسا مالیکول نہیں ہوتا جو دھاتوں کے مابین رکاوٹ یا ملاوٹ پیدا کر سکے، جس کی وجہ سے دھاتوں کے مالیکول جڑ جاتے ہیں۔ اس مظہر کی وجہ سے خلائی جہاز کے دروازے اور ڈاکنگ کی جگہوں پر مختلف دھاتیں استعمال کی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں ایک بار جڑ جانے والی دھات کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سیارہ زہرہ ہمارے نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جہاں روز قیامت اترتی ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہ نظام شمسی کا ایسا سیارہ ہے کہ جہاں روز سورج مغرب سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مدار میں الٹا گھوم رہا ہے۔ سیارہ زہرہ کے کچھ حقائق دیکھ لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ پہل سیارہ زہرہ اپنے مدار میں سیدھا گھوم رہا تھا، لیکن 4.5 ارب سال قبل جب نظام شمسی وجود میں آ رہا تھا تو اس دوران سیارہ زہرہ کا زمین جتنے سیارے سے ٹکراؤ ہوا، جس کی وجہ سے سیارہ زہرہ کچھ وقت کے لیے رکا اور الٹا گھومنا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے زمین 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، ویسے زہرہ اپنے ایکسس پر 243 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ یوں اگر آپ زہرہ پر موجود ہوں گے تو وہاں ایک دن 243 دنوں کے برابر ہوگا، جبکہ زہرہ سیارہ 224 دنوں میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہرہ ایسا پر اسرار سیارہ ہے کہ وہاں کا ایک دن دراصل 1 سال سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ سورج کی وسعتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ حساب کتاب اور مشاہدات کے ذریعے ہمیں اندازہ ہو چکا کہ ہمارا سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اسی خاطر سورج نے 4 نوری سال تک کے علاقے کو اپنی حکمرانی سے سجا رکھا ہے۔ اتنی طاقتور کشش ثقل کا حامل سورج کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ ایسے لگائیے کہ اس کا میس ہمارے نظام شمسی کے مجموعی میس کا 99.86% ہے، جس کا مطلب ہے کہ بقیہ نظام شمسی کا میس 0.14% بنتا ہے۔ آسانی کے لیے ایسے سمجھیے کہ فرض کیجیے اگر ہمارے سورج کا وزن 100 کلو گرام ہو تو بقیہ پورا نظام شمسی جس میں خربوں کی تعداد میں سیارچے، چاند اور شہابیے اور دمدار ستارے موجود ہیں، ان سب کا مل کر وزن 0.1 کلو ہوگا۔ کائنات میں ستارے زیادہ ہیں یا پھر ساحلوں پر ریت کے ذرات؟ اس سوال نے ایک عرصے تک فلکیات کے چاہنے والوں کو 2 حصوں میں تقسیم رکھا۔ 40 سال قبل یہ سوال فلکیات کی نگری میں اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ کارل ساگان بھی اس عجیب پہیلی کو حل کرنے کے لیے میدان میں کودے اور دعویٰ کیا کہ زمین پر تمام ساحلوں پر ریت کے جتنے ذرات ہیں، کائنات میں اس سے کئی زیادہ ستارے موجود ہیں۔ کچھ عرصے قبل کارل ساگان کے اس دعوے کی سچائی جاننے کے لیے ریاضی کے ماہرین نے تحقیقات شروع کی۔
سب سے پہلے حساب کتاب لگا کہ زمین پر ساحل سمندر کتنے کلومیٹر پر محیط ہے، جس کا جواب یہ ملا کہ اس وقت زمین پر موجود تمام ساحل سمندر کو اگر جمع کیا جائے تو 3 لاکھ کلومیٹر لمبائی بنتی ہے۔ کائنات میں کتنے ستارے موجود ہیں؟ اگر ہر ساحل سمندر 50 میٹر چوڑا اور 25 میٹر گہرا ہو تو دقیق حساب کتاب کے ذریعے اندازہ ہوا کہ دنیا کے ساحل سمندر میں کل ریت کے ذرات کی تعداد 3.75 ارب ہوگی، جبکہ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ہماری کائنات میں 30 ارب خرب ستارے موجود ہیں۔ اس انوکھی تحقیق کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ کارل ساگان ٹھیک تھے، ستاروں کی یہ تعداد ہماری زمین پر ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں علم ہے کہ ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہت بڑے ستاروں کی موت جب واقع ہوتی ہے تو وہ عموماً ایک دھماکے سے پھٹ کر بلیک ہول نامی پر اسرار شے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاتعداد کہکشائیں کہاں سے آئیں۔ نیوٹران ستارہ انتہائی عجیب شے ہے، جس میں سورج جتنا مادہ اپنی ہی کشش ثقل میں سمٹ کر شہر لاہور جتنے علاقے میں قید ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی کثافت بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ اس کثافت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس ستارے کی ایک چمچ خاک مٹی کا وزن ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر ہوتا ہے۔ زمین جیسے اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، بالکل ویسے ہی ایک نیوٹران ستارہ ایک سیکنڈ میں 600 بار لٹو کی طرح اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ محض 100 سال قبل ہمارے لیے ملکی وے ہی کل کائنات تھی، مگر اب کائنات میں ہمارے لیے کہکشاؤں کی تعداد 6000 ارب کو کراس کر چکی ہے۔ ہماری کائنات کے متعلق سمجھ بہت بڑھ چکی ہے۔ جیسے جیسے ہم سائنس کے میدان میں قدم بڑھا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمیں قوانین قدرت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم بہت سے ایسے واقعات کو ایک الگ زاویے سے دیکھنا شروع ہو گئے، لہٰذا تجسس سے بھرپور سائنس خود بھی سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ سائنس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔